نہیں، پوری 63 سالہ حیات طیبہ کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور جائزہ لیا جائے اور ایک ٹوٹیلٹی کی شکل میں سیرت رسول کو سامنے رکھ کر امت کو دعوت دی جائے، آؤ یہ ہے سیرت رسول، اسے اپنی زندگی کا اسوہ بناؤ اور نمونہ بناؤ۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو گرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ تو پوری سیرت طیبہ کا جائزہ لیں۔ یہ 40 سالہ زندگی معاملات اور اخلاقیات، اور اخلاقیات میں تو آپ خود دیکھو، حضور نے تو خود کہہ دیا نا، بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو یہ کیا صرف ہم جیسے مولویوں کے لیے کی طرح زبانی جمع خرچ ہے کیا؟ معاذ اللہ، صدوار معاذ اللہ۔ پیغمبر نے کہا ہے جن کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ دشمنوں کے لیے بھی سند ہوا کرتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتا تھا کہ ہم نے مکے کی سرزمین پر اگر کسی کو صادق دیکھا ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے ایز اے معلم دنیا میں بھیجا ہے اور میں کیا کروں گا آ کر کے؟ مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں گا۔ جو کچھ اخلاقی قدریں ہو سکتی ہیں انسانی معاشرے کے لیے، ہیومن سوسائٹی کے لیے، قیامت تک جو بھی اخلاقی قدریں ہو سکتی ہیں، اور میری زندگی میں دیکھو میں نے ان قدروں کو معراج عطا کر دیا ہے۔ اب اس میں 1 انچ کا اضافہ رہتی دنیا تک کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ ہاں یہ بھی اخلاق تھا لیکن محمد کی زندگی میں نظر نہیں آیا، کوئی نہیں دے سکتا اس کی مثال۔ جو بھی اخلاقی قدریں ہو سکتی ہیں، مکارم اخلاق کی تکمیل کر دی محمد رسول اللہ۔ معاملات، اخلاقیات، یہ 40 سالہ زندگی۔ اس کے بعد 40 سالہ زندگی کے بعد پھر آئیے 13 سالہ اور مکی زندگی۔ اس میں کیا تھا؟ 40 سالہ زندگی میں تو معاملات اور اخلاقیات میں تو آپ، یہ تو ہم آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ابو جہل کہتا تھا کہ ہمارا رول ماڈل محمد ہے۔ یہ 40 سالہ زندگی کا نقشہ دیکھ کر جی، اہل مکہ اپنے جھگڑوں کے تصفیے کے لیے کس کے پاس جاتے تھے؟ ان کی دلی تمنا کیا ہوتی تھی کہ ہمارے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اور جو جھگڑا حل نہیں ہو پا رہا ہے، ان کی دلی تمنا ہوتی تھی کاش یہ معاملہ محمد ابن عبداللہ کے پاس پہنچ جائے، وہاں پہنچ جائے تو غیر جانبدارانہ فیصلہ ہوگا، حق اور باطل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ان کی آرزو ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے، کعبۃ اللہ کی عمارت جب منہدم ہو گئی سیلاب کی زد میں آ کر، تو پھر تعمیر نو کی اہل مکہ نے، تعمیر نو کر لی۔ اب مسئلہ پھنس گیا کہ حجر اسود کو لگائے کون؟ یہ اعزاز کی بات تھی، یہ شرف کی بات تھی کہ جو حجر اسود کو نصب کرے اس میں۔ تمام قبائل آپس میں لڑ گئے اس بات پر، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز میرے حصے میں آئے، یہ شرف میرے حصے میں آئے کہ میں حجر اسود کو لگاؤں، اور معاملہ جنگ کی نوبت تک پہنچا۔ کسی نے کہہ دیا کہ ایک کام کرو، جھگڑا نہ کرو، کل مسجد الحرام میں جو شخص سب سے پہلے آئے اسے اپنے مسئلے کا امیر بنا لو، اسے اپنے جھگڑے کا جج متعین کر لو، پھر وہ جو فیصلہ کر دے اسے مان لو۔ لوگوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، تمہاری رائے اچھی ہے، اسی پہ عمل کر لیا جائے۔ اب لوگ جو ہے نا انتظار میں بیٹھے ہیں کون آتا ہے سب سے پہلے، تاک لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کی نظر پڑی ہے تو سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ چلے آ رہے ہیں۔ بیک زبان سب نے کہا کہ ہاں اللہ رب العزت نے صحیح انسان کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، ان سے بہتر فیصلہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اور فیصلہ بھی کتنا نرالا کیا آپ نے، کہا جنگ مت کرو، چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے سنگ اسود کو اپنے ہاتھوں سے اس چادر کے بیچ میں رکھا اور کہا ہر قبیلے کا سردار آئے اور ایک ایک طرف سے چادر کو پکڑ لے اور لے کر چلو، یہاں سے کعبۃ اللہ تک لے کر چلو۔ تمام قبائل کے سردار مل کر چادر اٹھائے ہوئے کعبۃ اللہ تک پہنچے، اور پھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے، ان کے ناپاک ہاتھوں کو وہیں رہنے دیا، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں نصب کر دیا۔ تو اہل مکہ تو اس وقت کی زندگی کو وہ بھی اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے تھے۔ الصادق الامین تو اہل مکہ ہی کا دیا ہوا لقب ہے نا، اور تھکتے نہیں تھے یہ کہتے ہوئے الصادق الامین، الصادق الامین، انہوں نے دیا تھا لقب۔
لیکن جو ہی آپ نے اعلان نبوت کیا پھر کیا ہوا؟ مستہم الباساء والضراء والزلزلوا، یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوگا جو تم سے پہلے والوں کو ہوا تھا؟ وہ کیا؟ مستہم الباساء، مصیبتیں تمہیں پکڑیں گی، تمہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، دشواریوں سے لڑنا ہوگا، جھجھوڑا جائے گا، تمہارے قدم ہلائے جائیں گے، ان مراحل سے گزرنا ہوگا تمہیں۔ رسول کے ساتھ یہی ہوا۔ جو ہی آپ نے اعلان نبوت کیا پھر کیا ہوا؟ دیکھیں، جو لوگ جن کی زبانیں تھکتی نہیں تھی الصادق الامین کہتے ہوئے، اعلان نبوت کے بعد وہی لوگ حضور کو صرف کاذب نہیں کہہ رہے تھے، کذاب، صرف جھوٹا نہیں، سب سے بڑا جھوٹا، معاذ اللہ۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضور کو، اندازہ کریں آپ، اللہ سے پوچھیے، اللہ بتائے گا کہ کتنی تکلیف ہوتی تھی اللہ کے حبیب نے۔ قرآن کہتا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے حبیب ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل دکھتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس سے آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کا سینہ پھٹتا ہے، لیکن آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل میں اور اضافہ کر دیجئے، آپ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل میں اور اضافہ کیجئے، اور اضافہ کیجئے، یہ تو ہونا ہے۔ اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ تو چلے گا یہ، لیکن کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اس وقت اپنے رب کی تسبیح میں اضافہ کیجئے، تحلیل میں اضافہ کیجئے، اور کیا کیجئے؟ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدوں کی کثرت کیجئے، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے، سجدہ نیاز لٹائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ تو جو ہی اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت سے پہلے دیکھیے کہ مسائل کیسے تھے، ہر شخص آنکھوں پہ بٹھا رہا ہے اس کو، ہر شخص اہل مکہ آنکھوں پہ بٹھا رہا ہے الصادق الامین، اور اعلان نبوت کیا دشمن ہو گئے، اور دشمنی بھی ایسی کہ سب سے پہلے ذہنی ٹارچر کیا گیا، یہ ذہنی ٹارچر تھا نا، لساحر کذاب، محمد جادوگر ہیں، محمد سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ذہنی اذیت کس قدر رہی ہوگی رسول اللہ کو، یہ کیسے لوگ ہیں، کل تک تو میری صداقت کی قسمیں کھاتے تھے اور آج یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک اعلان نبوت کر دینے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے، وہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اعلان کریں، اب وقت آ گیا ہے، آپ کہیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں اعلان کیا، میں نے تو اپنے رب کے حکم کی تابعداری کی ہے، فرما برداری کی ہے، اور یہ لوگ مجھے کیا سے کیا بنا دیے۔ ذہنی طور پہ پہلے اذیت پہنچائی گئی، اس سے ان کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو پھر جسمانی اذیت پہنچائی گئی۔ جسمانی اذیت پہنچائی گئی کہ نہیں رسول اللہ؟ حالت نماز میں آپ کے جسم اقدس پر غلاظت لا کے ڈال دی جاتی۔ طائف میں آپ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ لہو لہان کر دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، اور اس قدر اذیت دی گئی ہے، اس قدر اذیت دی گئی ہے طائف کی وادیوں میں کہ خود رسول فرماتے ہیں، حضرت عائشہ نے ایک موقع سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن احد کا دن ہوگا۔ حضرت عائشہ نے اپنے حساب سے صحیح کہا۔ احد کے دن کیا ہوا تھا؟ حضور کے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ کی دردناک شہادت ہوئی، عزیز ترین چچا، اور اس قدر درد ہوا ہے رسول اللہ کو، اتنا روتے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں آپ کے رونے کی آوازیں جاتی تھی۔ اور یہ ایسا تنہا موقع ہے کہ جب رسول فرماتے ہیں کہ مدینے کی عورتیں کہاں ہیں، وہ آئیں اور میرے چچا پہ آ کے آنسو بہائیں۔ آپ پر غشی طاری رہتی، تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتے تو ایک ہی سوال کرتے، میرے چچا کا کیا ہوا مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، میرے چچا کا کیا ہوا مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ اور آپ کے خود دندان مبارک شہید ہوئے، کسی نے آپ کے خود پہ جو آپ نے سر پہ پہن رکھی تھی اس پہ وار کیا
اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر کے آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گیا، اس کو کھینچا گیا ہے تو خون ابل پڑا اور غشی طاری ہوئی ہے رسول اللہ کو۔ تو حضرت عائشہ نے اپنے حساب سے صحیح سمجھا، پوچھا یا رسول اللہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن جو ہے وہ احد کا دن رہا ہوگا۔ حضور کہتے ہیں نہیں عائشہ، میری زندگی میں اس سے بھی زیادہ سخت دن آ چکا ہے، اور وہ دن طائف کا دن تھا۔ طائف کے دن کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، جو بنو ہاشم کے سردار تھے، جو پروٹیکشن دے رہے تھے حضور کو، جو دیوار بن کے کھڑے تھے دشمنوں اور حضور کے مقابل میں، وہ انتقال کر گئے۔ سردار بن گیا ابو لہب، اس نے اعلان کر دیا کھلی چھوٹ ہے جس کے جو جی میں آئے محمد کے ساتھ کرے، میں یا میرا قبیلہ دفاعی کارروائی میں کچھ نہیں کرے گا۔ جب قبیلے ہی کا سردار اعلان کر دے تو اب کیا بچا؟ چنانچہ مکے کی زمین آپ پر تنگ کر دی گئی، سانسیں چھین لینے کی تیاری ہوئی۔ ایسے عالم میں رسول اللہ طائف گئے، یہ سوچ کر کے کہ اگر وہاں مجھے پناہ مل گئی تو اس سرزمین کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے پلیٹ فارم بناؤں گا اور وہاں سے اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 3 سرداروں سے ملاقات کی، جواب کیا دیا ان تینوں نے؟ ان میں سے ایک کہا کہ دیکھیے مجھے معاف کر دیجئے، نہ میں آپ کی بات کا ہاں میں جواب دوں گا نہ نہیں میں جواب دوں گا، اس لیے کہ میں ہاں میں جواب دوں اور آپ نبی نہ ہوئے تو بھی پھنس جاؤں گا میں، اور نہیں میں جواب دوں آپ نبی ہو تو بھی پھنس جاؤں گا میں، اس لیے مجھے نیوٹرل رہنے دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، اس معاملے سے مجھے الگ رکھیے۔ دوسرے سردار نے کہا الٹے قدم واپس ہو جاؤ، میں تمہاری بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ سوچے رسول اللہ کو کتنی مایوسی ہوئی۔ اور تیسرے نے تو انتہا کر دی، جب حضور کو اس کے پاس گئے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تم ہی ملے ہو، جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے۔ یعنی اس نے یتیمی کا تانا دیا ایک طرح سے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی نہیں آگے پیچھے، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا، اتنی بڑی کائنات میں نبی بنانے کے لیے تم ملے تھے۔ اندازہ کریں رسول اللہ کو کس قدر اذیت ہوئی ہوگی۔ ان ظالموں نے اتنے پر بھی بس نہیں کیا، جب حضور واپس ہونے لگے اس مایوسی کے عالم میں تو مدینے کے طائف کے اوباش لونڈوں کو پیچھے لگا دیا ان کو، اور وہ نشانہ بنا بنا کر حضور کے ٹخنے پہ پتھر مارتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب شدت درد سے میں داہنا پیر اٹھا لیتا تو وہ بائیں پہ نشانہ بنا کے مارتے، پھر درد کی شدت سے میں بایاں اٹھاتا تو وہ داہنے پہ مارتے، پھر جب دونوں پیر میں شدت کا درد ہوتا تو میں زمین پہ بیٹھ جاتا۔ اس پر بھی انہیں ترس نہ آتا، پیچھے سے کوئی ظالم آ کے میرے کاندھے کو پکڑ کے جھجوڑ کے مجھے کھڑا کرتا اور دھکا دے کے کہتا چلتے رہو۔ اندازہ کریں کس قدر اذیت ہوئی ہوگی رسول اللہ۔ اور ایسے عالم میں یہ پوری 63 سالہ حیات طیبہ کا تنہا ایسا لمحہ ہے کہ رسول اللہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ درد چھلک گیا، آپ کی زبان اقدس پہ آ گیا، آپ کے منہ سے ایک چیخ نکلی، اللہم انی اشکو بسی و حزنی، اے اللہ میں اپنی بے بسی کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، یہ مجھے جینے بھی نہیں دیتے، کن لوگوں کے بیچ میں تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ ایک لمحے کو تھا جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک لمحے کو بشریت کا غلبہ ہوا ہے، لیکن فوراً ہی محبوبیت جب غالب آئی ہے تو اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ تاریخ نے اسے محفوظ کر لیا اپنے دامن میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرے رب اگر تیری رضا اس میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ غم بھی قبول ہے، یہ زخم بھی قبول ہے، اگر تیری خوشنودی اس میں ہے، اگر تو ہی راضی ہے مولا تو یہ غم بھی قبول ہے۔ نہ علم میرا علم ہے نہ خوشی میری خوشی ہے، مجھے جس طرح تو رکھے تیری بندہ پروری ہے، اگر تو راضی ہے تو یہ غم بھی قبول ہے۔ اس دن کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ اچھا پھر یہ بھی سنیں آپ، حضور آئے ایک غار میں آپ نے باغ میں آپ نے پناہ لی، اور یہ ایک تنہا واقعہ ہے جب سائے کی طرح ساتھ رہنے والے حضرت ابو بکر بھی نہیں، جو ہمیشہ ساتھ رہتے تھے وہ بھی نہیں تھے اس وقت، وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، وہ ساتھ میں تھے، اور ان کی بھی جانثاری کا عالم دیکھیے اور انداز دیکھیے۔
کہ جب پتھر ادھر سے آتے تو وہ ادھر آ کر کے گھیر لیتے حضور کو، پھر جب پتھر ادھر سے آنے لگتے تو وہ ادھر آ کے گھیر لیتے، وہ خود لہو لہان ہو گئے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے نالین میں خون کی پرت دیکھی، اس قدر خون بہا تھا، اس قدر خون بہا تھا کہ نالین میں خون کی پرت میں نے دیکھی۔ اس باغ میں آپ آ کر ٹھہرے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو جبریل نظر آئے، اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جبریل بھی غمزدہ ہیں یہ منظر دیکھ کر، آسمان بھی رویا ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ملک الجبال ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا کیا ہے رسول اللہ سے؟ یا رسول اللہ، اللہ سے تو اجازت مل گئی ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ وہ زبان حال سے اس وقت اس فرشتے نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ سے تو اجازت مل گئی ہے، آپ کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوں، آپ اشارہ کر دیں تو یہ طائف کی بستی جو 3 پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، صرف آپ کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوں، اشارہ کریں تو تینوں پہاڑوں کو ملا دوں آپس میں اور پوری بستی کو پیس دی جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت نہیں، اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں اللہم اہد قومی، یہ بھی نہیں کہتے ہیں پروردگار میرے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ کیسا سینہ تھا آپ کا، اور کس قدر جذب کی اور کس قدر برداشت کی قوت دی تھی اللہ رب العزت نے۔ کمال ہے جس ادا کو دیکھو، یوں ہی نہیں آیت نازل ہوتی ہے الم نشرح لک صدرک، ایسے ہی نہیں اللہ رب العزت کہتا الم نشرح لک صدرک، یہ شرح صدر ہی کا تو کمال تھا۔ یہاں تو اٹھا کے یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ پروردگار میرے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، نہیں، ہم ہو یا کوئی بھی ہو یہی کہے گا مولا میرے دشمنوں کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ لیکن پیغمبر کی دعا ہلاکت کی نہیں ہے، اور پھر لفظ دشمن بھی نہیں ہے، اللہم اہد قومی، اے میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونِي، اس لیے کہ وہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر جان جاتے تو ان کا رویہ یہ نہ ہوتا، اس کے برعکس ہوتا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوا؟ میرا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی نسلوں سے میرے جھنڈا اٹھانے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ابو جہل جو ظالموں کا سردار بنا تھا، اسی کا بیٹا اکرمہ رسول اللہ کا دست و بازو بن کر ابھرا ہے۔ تاریخ نے دیکھا یہ منظر بھی۔ حضور فرماتے ہیں ان کی نسلوں سے ایمان لانے والے پیدا ہوں گے، ان کی نسلوں سے میرا کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے۔ مستہم الباسا، یہ بتا رہا ہوں کہ اعلان نبوت کے بعد مصائب نے، آلام نے، دشواریوں نے، پریشانیوں نے، مشکلات نے کس قدر گھیرا ہے، لیکن اس میں کیا کیا آپ نے؟ یہ پوری 13 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی تو بتا دیا میں حضرت خدیجہ کے الفاظ میں، لیکن یہ جو 13 سالہ زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد، ایک طرف مستہم الباسا والضراء وزلزلوا، یہ حالت، پیغمبر نے کیا طرز عمل اپنایا اس میں، پیغمبر نے کیا طریقہ اختیار کیا اس میں۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی جب نشانی ذکر فرماتا ہے تو بہت ساری نشانی ہے، لیکن ایک نشانی اس میں کیا ہے؟ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ میرے سچے بندے اور میرے متقی بندے کون ہیں؟ جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں۔ ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، جو مصیبت کے وقت، تنگی کے وقت اور جنگ کے میدان میں صبر کرنے والے ہیں۔ یہ تھی رسول کی زندگی۔ اعلان نبوت سے پہلے معاملات اور اخلاقیات میں بالکل معراج پہ، اور اعلان نبوت کے بعد کی 13 سالہ زندگی صبر و استقامت کا بطل جلیل بن کر محمد عربی نے دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس صبر کی نہ کوئی مثال دے سکتا ہے، اس استقامت کی نہ کوئی مثال دے سکتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود صبر و استقامت کے پیکر بنے رہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اسی کی تلقین کرتے رہے۔ آج قوم جذباتی نعروں میں گم ہو جا رہی ہے۔ اپنے ماننے والوں کو کیا تلقین کی؟ حضرت عمار وہ سامنے کھڑے ہیں، ان کو باندھ دیا گیا، اور ایک طرف ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کے والد کو بھی مارا گیا، ان کی نظروں کے سامنے، بیٹے کی نظروں کے سامنے
اور والدہ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ دردناک شہادت، تاریخ اسلامی کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ، حضرت عمار کی والدہ، دردناک شہادت ہوئی ہے۔ ابو جہل نے جب ہر کوشش کر لی کہ کسی طرح اسے دین سے پھرا دیں، دین سے پھرا دیں، لیکن جواب نفی ہی میں رہا، ڈٹی رہی، وہ استقامت کی پیکر بنی رہی۔ تو ابو جہل نے آخر میں چاروں ناچار یہ کہا کہ ٹھیک ہے، کم سے کم اتنا تو کرو کہ ہمارے معبودوں کو بھی برا مت کہو، تم جسے مانتے ہو مانو، لیکن ہمارے معبودوں کو ہم جسے پوچھتے ہیں اسے بھی برا نہ کہو۔ جب اتنا کہا تو حضرت سمیہ جذبات میں آ گئے، انہوں نے تھوک دیا اس کے چہرے پہ، تل ملا اٹھا اور اس نے بیٹے کے سامنے ماں کی شرمگاہ میں نیزہ مار دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی دردناک شہادت ہوئی ہوگی، اور اس وقت بیٹے کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ بیٹا تو یہی سوچے گا کہ اب زندہ رہ کے کیا کروں گا۔ کلیجہ پھٹا حضرت عمار کا۔ اس پر رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ عمار صبر کرو، میں تمہارے والدین کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ پوری 13 سالہ زندگی اعلان نبوت کے بعد کی مصائب و آلام سے گھری رہی ہے، لیکن اس میں صبر و استقامت کے پیکر بنے رسول اللہ ڈٹے رہے اور اسی کی تلقین کرتے رہے۔ یہ تھی مکی زندگی حضور کی، ایک اجمالی طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک بات اور، اس کے بعد خلاصہ۔ شروع میں نے بتایا کہ رسول اللہ کی زندگی جو ہے 2/3 تو یوں ہے، پھر 1/3 یوں ہے۔ ایک چیز اور سمجھیے، مجھے یا آپ کو حضور کی زندگی سے نمونہ تلاشنا ہے تو ہم کس زندگی کو نمونہ بنائیں گے؟ بالخصوص ان حالات میں کہ جب ایک ہی سچویشن میں رسول اللہ نے 2 طریقہ کار اپنائے ہیں۔ حالات ایک ہیں لیکن حضور کے طریقے 2 ہیں۔ حالات بالکل ایک ہیں لیکن طریقہ 2 ہے۔ سچویشن ایک ہے، طریقہ 2 ہے۔ وہ کیسے؟ ایک حالت یہ بھی ہے کہ دشمن آپ کو مارنے آیا ہے، ہجرت کی شب مارنے ہی تو آئے تھے نا، قتل کے ارادے ہی سے آئے تھے، محاصرہ کر لیا تھا کہ آج کام تمام ہی کر دیں گے۔ رسول نے کیا کیا؟ کنی کاٹ کے نکل گئے۔ وہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے جو ایک مشت خاک اٹھائی، فضا میں اڑائی اور بعض آیات پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ آنکھوں پہ لوگوں کے پردے پڑ گئے، دیکھا نہیں کسی نے، حضور چلے گئے۔ خیر، یہ تو ایک بات ہوئی۔ یہی سچویشن ہے جب رسول مدینے میں ہیں تو مکے سے ایک فوج لے کر بدر کے میدان کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں۔ حضور کو خبر مل گئی تو حضور اپنے اصحاب کو لے کر بدر میں اتر جا رہے ہیں کہ آؤ 2 ہاتھ کر لیتے ہیں، اب فیصلہ تلوار کریں گے، مقابلہ ہوگا۔ تو ہمارے لیے کون سی زندگی نمونہ ہے؟ ہم کیا کریں؟ دیکھیں سچویشن ایک ہے نا، مارنے کی تیاری ہے، ایک میں رسول اللہ کٹ کے نکل گئے اور دوسرے میں رسول اللہ بڑھ کے آ رہے ہیں، آؤ مقابلہ ہوگا۔ اب کٹ کے نکلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب ہم کیا کریں گے ایسی سچویشن میں؟ ہم کس چیز کو نمونہ بنائیں گے؟ اور حیران ہوں کس قوم کی تقلید کروں میں، ہر قوم دیا کرتی ہے قرآن کا حوالہ۔ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے کہتے ہیں نہیں یہ نمونہ بنے گا، نہیں یہ نمونہ بنے گا۔ ہم خالی ذہن ہو کر خود فیصلہ کریں کہ میرے لیے نمونہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم جس جگہ پہ ہیں، جس سوسائٹی میں ہیں، جس معاشرے میں ہیں، جس ملک میں ہیں، ہمارے گرد و پیش ہماری داخلی اور خارجی زندگی کے حالات کیسے ہیں، جائزہ لیں اپنا، خوب غور و فکر کریں، بڑی باریک بینی سے انالائسس کریں، مطالعہ کریں، تو کسی نتیجے پر تو پہنچ جائیں گے نا، کسی نتیجے پر تو پہنچیں گے۔ مثال کے طور پہ 2-3 نتیجے میں بتا دے رہا ہوں۔ ہم مائنورٹی میں ہیں، ہماری عددی قوت بھی کمزور ہے، دیگر قوتیں بھی ہمارے پاس ساری چیزیں بھی، آلات بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں سے تو سبزی کاٹنے والی چھریاں بھی نکال لی جاتی ہیں، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو ہم عددی قوت میں بھی کمزور ہیں، آلات کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اور مائنورٹی میں بھی ہیں۔ اس کے بالمقابل اسلام کی ایک آواز کسی کو برداشت نہیں ہے، لوگ اسلام نام سے نفرت کرنے لگے، عبداللہ نام سن کر لوگ چڑھنے لگے،
नफरत करने लगे, अहले इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए जिद्दोजहद करने लगे। ये हमारे गिरदो पेश के हालात हैं इस वक्त। जब हम इस नतीजे पर पहुंच जाएं तो अब रसूल की पूरी 63 साला ज़िंदगी में तलाश करें कि इस जैसे हालात रसूल की ज़िंदगी में कब आए थे। मक्के में आए थे कि मदीने में आए थे? मक्के में आए थे तो ऐलान नबूवत से पहले आए थे कि ऐलान नबूवत के बाद आए थे? मदीने में आए थे तो सुलह हुदैबिया से पहले आए थे कि सुलह हुदैबिया के बाद आए थे? फ़तेह मक्का से पहले आए थे कि फ़तेह मक्का के बाद आए थे? जायज़ा लीजिए आप। और जायज़ा लेने के बाद जब टैली हो जाए कि हाँ, मेरी ज़िंदगी के जो इस वक्त के हालात हैं ये रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के फ़लाँ वक्त के हालात से बिल्कुल मुशाबे हैं, बिल्कुल मुमासिल हैं, मिलते जुलते हैं, जब इस नतीजे पर पहुंच जाएं, अब उन हालात में रसूल ने जो तरीक़ा कार अपनाया है वही मेरे लिए नमूना है, वही हमारे लिए नमूना है। अगर हम उससे हटकर जाएंगे तो धोखा खा जाएंगे। इन हालात से हटकर अपने हालात से चश्मपोशी करके नमूना तलाश करने की कोशिश करेंगे तो फरेब खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। लिहाजा अगर हम इस वक्त के अपने हालात को देखें और गिरदो पेश का जायज़ा लें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम रसूलुल्लाह की मक्की ज़िंदगी से बिल्कुल करीब हो चुके हैं। जो रसूल की मक्की ज़िंदगी थी वही हमारे साथ है इस वक्त। अब रसूल ने मक्की ज़िंदगी में जो किया है वही हमारे लिए नमूना है। रसूल ने मक्की ज़िंदगी में क्या किया, खुलासे के तौर पे कह दें, मुआमलात में अपने आप को मोमिन बना के रखा, अखलाकियात में अपने आप को मोमिन बना कर रखा है। और जब ऐलान नबूवत के बाद मुश्किलात खड़ी की गई हैं आपके सामने तो आपने सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर उन तमाम मुश्किलात का सामना किया है और अल्लाह से मदद मांगते रहे। मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह, रुजू इल्लाह करते रहे, खुद भी करते रहे, अपने मानने वालों को भी करवाते रहे। और बिलखीर एक वक्त ऐसा आया है कि फतेह मक्का के दिन ऐलान हुआ, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए हबीब हमने आपको खुली हुई फतह दी। तो अभी हमारा काम भी यही है कि हम मक्की ज़िंदगी को अपने लिए रोल मॉडल बनाएं, उसवा बनाएं, नमूना बनाएं, अपने मामलात को बेहतर करें। और इस कदर बेहतर करें, इस मुफ्ती साहब की ज़बान में कहूँ, इस कदर बेहतर करें अपने मामलात को, इस कदर बेहतर करें अपने मामलात को कि हमारी दाढ़ी से तो नफ़रत करे लेकिन उसका दिल इस बात की गवाही दे कि अब्दुल्ला है तो सच्चा होगा। हमारी टोपी से तो चिढ़े मगर दिल इस बात की गवाही दे मोहम्मद का मानने वाला है तो अमानत में खयानत नहीं करेगा। मेरा भाई मेरा माल गसब कर सकता है लेकिन मोहम्मद का मानने वाला मेरे माल में खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता है। हम अपने मामलात को इतना पुख्ता कर दें कि दुश्मन की जबान से हमारे मामलात की सनद मिले। बंदा नवाज वो भी इस बात को तस्लीम करता था, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज। वो आ गया रसूलुल्लाह के दर दौलत में। हुजूर ने एक मरतबा भी कहा, अच्छा तुम वही हो, अब आया वो पहाड़ के नीचे? नहीं, हुजूर ने इस्तकबाल किया, आओ आओ तुम मेहमान हो। खुद भूखे रहे, वो प्याला दूध का उसे पेश किया। पूरा वाकया है, तफसील में जाना मकसद नहीं है। नतीजा क्या हुआ, सुबह को उसके ईमान का सूरज निकल गया, सुबह को उसके ईमान का सूरज निकला। जिसने महरूम किया था उसी को रसूलुल्लाह ने अता किया। यह है अखलाकियात। हम अपना यहाँ जायज़ा लें, इस पैमाने पे अपने आप को तोल कर देखें। और तीसरी चीज़, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ करो, माफ़ कीजिए जालिम को। कब? जब काबू पा जाइए तब। जब काबू ही नहीं है तब माफ़ कर रहा, तो माफ़ नहीं कीजिएगा तो करिए। जब आपको काबू ही नहीं है किसी के ऊपर और आपका हमने माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, ये माफ़ी नहीं है, ये लाचारी है, ये मजबूरी है। जुनू का नाम खिरत रख दिया, खिरत का जुनू, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, इसको आप माफ़ी कह रहे हैं। ये तो आपकी लाचारी है, ये तो आपकी मजबूरी है। मुआफ़ी देखना हो तो फतेह मक्का के दिन देखिए, सदा को देखो, मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखो, कैसी माफ़ी दी आपने। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू वअंतुम तुलक़ा, आज के दिन तुमसे कोई मुआख़ज़ा नहीं किया जाएगा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद। और वो भी जानते थे कि जो सामने खड़ा है ना, ये कौन है। जब हुजूर ने पूछा कि क्या गुमान रखते हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, जानते तो वो भी ना 40 साल देख चुके थे, बल्कि 53 साल देख चुके थे, 53 साल की जिंदगी देख चुके थे। वो जानते थे
تو تیر بھی وہی چلایا ہے۔ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے کرم ہی کی امید رکھتے ہیں۔ وہ کیسی معافی رسول اللہ نے دی ہے، ساری زندگی جو رسول کا دشمن بنے رہے ابو سفیان، حضور فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ ہے معافی، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ تو اس وقت کرنے کا کام معاملات میں اپنے آپ کو بہتر کریں، اخلاقیات میں اپنے آپ کو بہتر کریں، اور جو مصائب و آلام دین کے نام پر ہمارے ارد گرد ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ان مصائب و آلام کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور انتظار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے گر گڑائیں، متا نصر اللہ، متا نصر اللہ، متا نصر اللہ۔ اس وقت تک گر گڑائیں، اس وقت تک گر گڑائیں جب تک اللہ کی طرف سے بشارت نہ آ جائے، الا ان نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ امید لگائے رہو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لے، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں اپنے ان معاملات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیتیں پیدا فرما دے ہمارے اندر۔ ان کی سیرت سے اور ان کی سنت سے اسوہ اختیار کر کے ان معاملات سے نکلنے کی راہیں تلاش کرنے کی تدبیر اور جد و جہد اللہ رب العزت ہمارے اندر ڈال دے۔ دوران گفتگو جو کچھ اچھی باتیں ہوئی ہیں وہ من اللہ ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ میری طرف سے، میں ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفعت صاحب یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفیٰ ما جاء إلا رحمة للعالمين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات اللہ علیہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت اتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، رو رہی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس محفل میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں جو لوگ حاضر ہوئے سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا تو علیم و خبیر ہے، سب کے حصوں کو قبول فرما، سبوں کو اجر عظیم سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہوں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہوں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو صاحب اولاد ہوں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کی بہن بچیاں شادی کے لائق ہوں غیب سے بہتر رشتوں کا انتظام پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچے جہاں کہیں بھی امتحانات میں شریک ہوں انہیں اعلیٰ نمبروں سے کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہمارے دلوں سے نفرتوں اور کدورتوں کو دور فرما دے۔
ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھ صراط مستقیم پر چلا، دنیا سے اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھا، کل میدان قیامت میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما، اور انہی کے پیچھے پیچھے غلاموں کی حیثیت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله۔